الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.34 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 34واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ نیچے لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ کمبینیشن وا اور اذ کا، وا کے معنی اور، اذ کا روٹ ورڈ ہے الف زال سے، معنی جب، انگلش میں اینڈ وین۔ قال روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی کہا، انگلش میں سیڈ۔ ربو کا کمبینیشن ربو اور کا ہے۔ ربو کا روٹ ورڈ را با سے، معنی رب کے ہیں، کا یعنی تمہارا، دونوں کمبائن ہوں گے تو ہوگا تمہارا رب، انگلش میں یور لاٹ۔ للملائکتی کمبینیشن ہے لام زیر لی اور الملائکتو کا، لام زیر لی کے معنی سے ہیں اور ملائکہ کے معنی فرشتے، اور روٹ ورڈ میم لام کاف سے، دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھتے ہیں فرشتوں سے، انگلش میں ٹو دی اینجلس۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ انی روٹ ورڈ الف نون سے، معنی بے شک میں، انگلش میں انڈیڈ آئی۔ جاعل روٹ ورڈ جیم عین لام سے، معنی بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، انگلش میں گوئنگ ٹو پلیس۔ فی روٹ ورڈ فا یا سے، معنی میں، انگلش میں ان۔ الارض روٹ ورڈ الف را زوات سے، معنی ارض یا زمین کے ہیں، انگلش میں دی ارتھ۔ خلیفہ روٹ ورڈ خا لام فا سے، معنی ایک نائب یا قائم مقام، انگلش میں اے وائس جیرنٹ۔ قالو روٹ ورڈ قاف واو لام سے، معنی انہوں نے کہا، انگلش میں دے سیٹ۔ اتجعل روٹ ورڈ جیم عین لام سے، معنی کیا تو بنائے گا، کیا تو پیدا کرے گا، انگلش میں ول یو پلیس۔ فی ہا کمبینیشن ہے فی اور ہا کا، فی کا روٹ ورڈ فا یا سے، معنی میں، ہا یعنی اس، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھیں گے اس میں، انگلش میں ان اٹ۔ من روٹ ورڈ میم نون سے، معنی جو، انگلش میں ہو۔ یفسد روٹ ورڈ فا سین دال سے، معنی فساد کرے گا، انگلش میں ول ڈو مسچیف۔ فی ہا روٹ ورڈ ہے فی ہا کمبینیشن ہے فی اور ہا کا، فی کا روٹ ورڈ فا یا سے، معنی میں، ہا یعنی اس، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو اس میں، انگلش میں ان اٹ۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ وَيَسْفِكُ کمبینیشن ہے وا اور یسفیکو کا، وا یعنی اور، یسفیکو کا روٹ ورڈ ہے سین فا کاف سے، معنی بہائے گا، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنے گا اور بہائے گا، انگلش میں اینڈ ول شیڈ۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ الدماء روٹ ورڈ دال میم یا سے، معنی خون، انگلش میں the blood۔ وَنَحْنُ کمبینیشن ہے وا اور نحنو کا، وا یعنی اور، نحنو کا روٹ ورڈ نون ہا نون سے، معنی ہم، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور ہم، انگلش میں while we۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ نسبح روٹ ورڈ سین با ہا سے، معنی ہم تسبیح کرتے ہیں، انگلش میں we glorify۔ بحمدک کمبینیشن ہے بی حمدی اور کا، بی کے معنی کے ساتھ، حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال سے، معنی تعریف کے ہیں، کا یعنی تیری، یہ تینوں ورڈز کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے تیری تعریف کے ساتھ، انگلش میں with your praises۔ وَنُقَدِّسُ کمبینیشن ہے وا اور نقدسو کا، وا یعنی اور، نقدسو کا روٹ ورڈ قاف دال سین سے، معنی ہم پاکی بیان کرتے ہیں،
دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، انگلش میں اینڈ وی سینکٹیفائی۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، لکا تیری، لکا کے معنی ہے تیری، انگلش میں فار یو۔ قولا روٹ ورڈ قاف واو لام سے معنی اس نے کہا، انگلش میں ہی سیڈ۔ انی روٹ ورڈ الف نون، نون سے ہے معنی بے شک میں، انگلش میں انڈیڈ آئی۔ اعلم روٹ ورڈ عین لام میم سے معنی جانتا ہوں، انگلش میں آئی نو۔ ما روٹ ورڈ میم الف سے، انگلش میں واٹ کہیں گے اور اردو میں جو۔ لا کا روٹ ورڈ لام الف سے معنی نہیں، انگلش میں ناٹ۔ تعلمون روٹ ورڈ عین لام میم سے معنی تم جانتے ہیں، انگلش میں یو نو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، and when your Lord said to the angels, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، I am going to place or depute a vicegerent on the earth. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، will you place on it the one who will do mischief and shed blood؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، while we glorify you with your praises and sanctity۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، he said indeed I know what you know not۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں، and when your Lord said to the angels, I am going to place a vicegerent on the earth, angels said, will you place on it the one who will do mischief and shed blood, while we glorify you with your praises and sanctity؟ He said, indeed I know what you know not۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں، ملائکہ ملک کی جمع ہے اور الوک سے ماخوذ ہے، ملائکہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے ملک، یعنی پیغام رسانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن کنوے کرنا، میسیج کنوے کرنے کے معنوں میں آتا ہے اس کا روٹ ورڈ۔ عام طور پر فرشتے اللہ کے پیغامات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ملک کہا جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج کنوے کرنے کا کام کرتے ہیں دوسروں تک، اسی لیے انہیں ملک کہا جاتا ہے۔ اس کے مادہ میں یعنی روٹ ورڈ میں زبردستی اور قوت ملحوظ ہے۔ ملک سے ملک یعنی بادشاہ، مالک، آقا وغیرہ مراد ہے۔ فرشتے غیر مادی مخلوق ہیں اور ان میں کسی قسم کی نامطلوب خواہشات نہیں ہوتی اور نہ یہ قابل امتحان و آزمائش ہوتے ہیں، یعنی یہ نان میٹیریلسٹک اللہ کے بنائے ہوئے کریچرز ہیں اور ان میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی جو حرام ہے یا غلط ہے، بلکہ ان کے پاس خواہشات ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ امتحان ان کے لیے ہوتا ہے جیسا انسانوں کے لیے امتحان اور آزمائش مقرر ہے۔ مزید برآں یہ ارتقاء و تکامل کی استعداد بھی نہیں رکھتے، یعنی نہ یہ لوگ پروگریس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ترقی کرنے کی سوچتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کانسیپٹ آف کمپلیٹنس ہوتا ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جیسا ارشاد ربانی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کو اوبے کرتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی دیکھیں، جانشین، نائب۔
کسی کی طرف سے اس کے امور کو انجام دینے والا، قائم مقام، یعنی ایک فرد کے بہاف پہ جب دوسرا فرد اس کا کام کرتا ہے تو وہ نائب کہلاتا ہے، جانشین کہلاتا ہے اور خلیفہ کہلاتا ہے۔ خلفن کے معنی پیچھے کے ہیں۔ نائب چونکہ اس کے پیچھے یعنی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، یعنی ایک فرد کے ایبسنس میں اس کے بہاف پہ دوسرا کام کر رہا ہے، اس کے ایبسنس میں، اس کے پیچھے، اس کے بیک پہ، اس لیے خلف کے معنی بیسیکلی اس کے پیچھے کے ہیں، اس کے بیک پہ کام کرنے کے ہیں۔ یہاں خلیفہ سے مراد وہ شخص ہے جس میں شان حکومت ہو، تصرف و قوت ہو۔ یہاں پہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ کہتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہو، تصرف کرنا یعنی جو بھی لیگل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، قوت ہو۔ اور خلیفہ کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے خلفاء۔ نیکسٹ دیکھیں صفقہ کے معنی ناحق خون بہانا یا خوب آنسو بہانا یہ معنوں میں آتا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گا یہ معنوں میں ہے۔ تسبیح کے معنی ہر قسم کی آلودگی سے پاک و منزہ قرار دینا، یعنی کمپلیٹلی ٹوٹلی پیور۔ اصل میں تسبیح تیزی سے گزرنے کو کہتے ہیں اور کسی سے برائی کو دور قرار دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت تیزی سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور ہر قسم کی برائی، گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے کے بھی معنوں میں آتا ہے۔ سبحہ یعنی تیرنا، پاک ہونا۔ سبحہ یعنی پاک کیا، اظہار پاکیزگی کیا۔ ونسبح کے معنی ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ۔ یاد رکھیں اختیاری عمدہ کام یا عمدہ صفت پر حمد ہوتی ہے۔ حمد کس کی کرتے ہیں؟ جو عمدہ صفت رکھتا ہے، اچھے کوالٹیز رکھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی حمد ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تقدیس لاسٹ لائن دیکھیں، معنی ہے پاکیزگی کی گواہی دینا، یعنی کوئی پاکیزہ ہے تو ہم وٹنس کر رہے ہیں، بن رہے ہیں کہ وہ بے شک پاک ہے۔ مزید تشریح کلمات میں ہم تسبیح کے معنی دیکھتے ہیں۔ واضح ہو کہ تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور دل سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم زبان سے بھی کسی کی پاکی بیان کر سکتے ہیں اور قلب سے بھی اس کی پاکیزگی کا خیال کر سکتے ہیں۔ مسنور زبان حال سے اپنے صانع کے کمالات کو اور اس کے عیوب و نقائص مخلوق سے پاک ہونے کو بیان کرتا ہے۔ مصنوع یعنی جس کو بنایا گیا، کریشن کو کہیں گے۔ صانع یعنی کریٹر۔ کریشنز کیا کرتی ہیں؟ سارے کے ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات سارے نقائص سے پاک ہے۔ جیسے سورہ جمعہ کی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ وہ بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ یعنی یہ آیتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز، ان کے بیچ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے، اس کی حمد بیان کرنے میں مصروف ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت، خلیفہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہے، یعنی انسان کو خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنے والا ہے، تو اس کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں غور طلب۔ پہلا سوال ہے خلیفہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ انسان کو یہ منصب کیوں تفویض کیا گیا، یعنی انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، کوئی دوسری مخلوق کو کیوں نہیں۔ ان دونوں سوالات کا جواب ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے، یعنی ایک بادشاہ ہے ایک ملک کا، سمجھے کہ وہ بادشاہ اپنے ایبسنس میں کسی کو نامنیٹ کر رہا ہے، اپنی ریسپانسبلٹی دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ یا نائب۔ اور وہ جس کو نامنیٹ کیا گیا ہے وہ بادشاہ کے احکامات کے مطابق وہاں پہ سارے کام کرے گا اور کاموں کو ایگزیکیوٹ کروائے گا۔ اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استعداد، علم اور دائرہ عمل محدود ہے، چونکہ انسان کی جو کیپیسٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو نالج ہے، وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اس مقصد سے چنا ہے، اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے چنا ہے۔
لیکن انسان میں وہ استعداد رکھ دی گئی اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرما دی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں، یعنی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو نالج ہے، وہ اللہ نے بہت زیادہ رکھی ہیں، دی ہیں اسے، جو کمپیریٹیولی دوسری مخلوق سے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں خلافت الہیہ یعنی اللہ کا وہ خلیفہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ روئے زمین پر ایک مخلوق امتحان و آزمائش کے لیے بھیجی جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ احسن عمل کون کرتا ہے، یعنی انسان کو ایک تو خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کے مطابق یہاں زندگی گزارے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس مخلوق کے بسنے سے پہلے اس کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا جائے تاکہ لوگ زمین میں اپنی خلافت کی ذمہ داری کے اہل ثابت ہو جائیں، چونکہ زمین کو یعنی ارتھ کو اللہ نے چنا، اس پلانٹ کو چنا کہ یہاں انسان کو بھیجا جائے، تو اس نے پری پلان کیا اور ارتھ کو ویل فرنش کیا تاکہ یہاں پر انسان آئے، زندگی گزارے سکون سے، اطمینان سے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے پری پلان کی تھی، اس لیے کہتے ہیں ما فی الارض جمیعا، زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے خلق فرمایا، یعنی زمین کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے ارتھ کو ویل فرنش کیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیا اور آدم علیہ السلام کو پریپیئر کیا، ان کو اتنی نالج، اتنی ٹریننگ دی گئی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو زمین پر جانے کے بعد کیسے پورا کر سکے۔ نیز اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اتنی نالج دے دی انسان کو کہ یہ ریسپانسبلٹی پوری کر سکے۔ کائنات کو اس کے لیے مسخر کر کے اس کے اندر مختلف اور متضاد خواہشات ودیت فرمائی، یعنی زمین کو ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کو سروس دینے کے لیے مسخر کر دیا، اور اس کے اندر متضاد خواہشات یعنی ڈفرنگ جو اس کے خواہشات رہتے ہیں، ڈیزائرز رہتے ہیں، وہ اس میں رکھ دیے۔ پھر اس مخلوق کو ارتقاء و تکمیل کے قابل بھی بنایا، انہیں وہ مزید ایوالو ہونا، مزید نالج گین کرنا، مزید ٹریننگ حاصل کرنا، اور تھرسٹ آف نالج اور تھرسٹ ٹو اچیو گول اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد کسی مصلحت و حکمت کے تحت فرشتوں کو آگاہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہیں ساری باتیں پلان کر کے اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا اپنے پلان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کی طرف سے خلیفہ اور اللہ کے نمائندے ہیں، اس قول کی تائید میں متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی حیثیت خلیفہ کی ہے، یہ ذکر دوسرے آیتوں میں بھی آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو زمین پر ایک خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں علم الملائکہ کے بارے میں۔ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ انسان کی خلافت سے زمین پر فساد و خون خرابہ ہوگا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ دراصل ملائکہ خود سمجھ گئے تھے کہ مادی مخلوق متضاد اور مختلف قوتوں کی مالک ہوتی ہے، یعنی انسان ایک میٹیریلسٹک کریچر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں اچھائی اور برائی دونوں قوتیں ہوں گی، تو ان کو یہ خیال گزرا کہ کہیں یہ برائی کی طرف نامائل ہو جائیں، لہٰذا زمین پر جنگ رہے گی اور یہ مخلوق مفادات کے ٹکراؤ کی صورت میں ایک دوسرے سے لڑتی رہے گی، اور انسان اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، ڈسپیوٹس ہوں گے زمین پر۔ یہ ان کا خیال تھا، کیونکہ زندگی تو اجتماعی ہو سکتی ہے، انفرادی زندگی ممکن نہیں، یعنی انسان جب دنیا میں آئے گا تو سوشل لائف گزارے گا، سماجی زندگی گزارے گا، تو آپس میں جھگڑے تو ہوں گے، انڈیویجول لائف کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ملائکہ کا یہ خیال تھا کہ خلقت کا واحد مقصد تسبیح و تقدیس ہے، یعنی ملائکہ اینجلز یہ سمجھتے تھے کہ انسان پیدائش یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو مقصد صرف اس اللہ کی پاکی و تقدیس بیان کرنا ہوتا ہے، یہ ملائکہ کا تھاٹ تھا، خیال تھا، جسے وہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں اور دے رہے تھے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے معاملے میں تو فرشتے پہلے سے ہی موجود تھے، وہ ان کا خیال تھا، اس لیے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یہ زمین پر ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا جو خون خرابہ کرے گا، ہم تو ہیں ہی تیری حمد اور ثنا کے لیے۔
ارشاد الہی ہوا انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میرا ہڈن پلان کیا ہے، میری ہڈن نالج کیا ہے، میرا علم جو ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ یعنی مقصد خلقت فرشتوں کی تسبیح و تحمید تک محدود نہیں، بلکہ مطلوب خالق کچھ اور ہے، یعنی اللہ کا پرپس کچھ اور تھا، کچھ ہڈن تھا جو ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ فرشتوں نے آدم کو ناقابل خلافت و حکومت سمجھا، ان کے قوت شہوی رکھنے پر کہا میں یفسد فیہا، یعنی فرشتوں کو یہ ڈاؤٹ تھا، یعنی جو زمین میں فساد کرے گا ایسے انسان کو تو کیوں بھیجتا ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی قوت غضبی پر شک کیا اور کہا یسفک الدماء، یعنی خون ریزی کرے گا، اور اپنے عابد و زائد ہونے کو ظاہر کیا۔ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ہم تو ہیں ہی تیری پاکی اور حمد بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تو پھر ایسی مخلوق کو تو کیوں زمین پر بھیجتا ہے جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ ان کا خیال تھا۔ تسبیح و تحمید کے بدلے میں ان کو قرب الہی حاصل تھا، پہلے ہی وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے اس پر خیانت نہیں کی اور اپنی خلافت اور حکومت کا استحقاق ظاہر کیا، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ کی خلافت کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ حمد و ثنا کرتے تھے۔ آدم کی جامعیت پر ان کی نظر نہیں پڑی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو کیپیسٹیز دیے ہیں ان پر ان کی نظر نہیں تھی۔ علامہ آدم الاسماء سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام علم و دانش میں برتری کی وجہ سے خلافت الہیہ کے مقام پر فائز ہوئے، یعنی بے شک فرشتے حمد و ثنا تو کرتے تھے، لیکن آدم کو جو علم تھا وہ فرشتوں کو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ سے بات واضح ہوتی ہے کہ تسبیح و تقدیس پر علم کو فضیلت حاصل ہے، یعنی فرشتوں کو خلافت نہیں دیا، حالانکہ وہ تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے، اللہ نے خلافت آدم علیہ السلام کو دیا، کیونکہ علم کو ان پر علم کے معاملے میں ان کو فضیلت تھی۔ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی جو خیال تھا فرشتوں کا کہ جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا، اس کے باوجود بھی اللہ نے خلافت آدم علیہ السلام ہی کو دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متضاد صفات والے انسان کو علم و قابلیت دینے کی راہ میں فساد و خون خرابہ حائل ہو تو بھی علم کی فضیلت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، یعنی انسان میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہونے کے باوجود بھی انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپورٹڈ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best day on which the sun has risen is Friday، یعنی جو دن بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوا وہ ہے جمعہ۔ on it Adam peace be upon him was created، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ on it he was made to enter paradise، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ on it he was expelled from it، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پاتے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں انسانوں کے پردادا، یعنی حشر کے میدان میں لوگ اپنی شفاعت کے لیے، اپنے گناہوں کی شفاعت کے لیے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے وہ پہلے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ انسانوں کے دادا ہیں، فادر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کی خوبیاں بیان کریں گے، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے۔ یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کی سگنیفیکنس۔ بس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور کافی علم دیا، تو اسی لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کے آگے ہماری شفاعت کریں، ہمارے لیے ریکمینڈ کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ معنی آپ جواب دیں گے، یعنی آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی، یعنی جنت میں آپ نے جو میوہ کھایا تھا جس سے منع کیا گیا تھا وہ آپ کو یاد آئے گی اور وہ غلطی کا اظہار کریں گے اور پھر شفاعت سے کی ذمہ داری سے دور ہو جائیں گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے پر عالم دین کو برتری حاصل ہے، یعنی جو دین کی نالج رکھتا ہے انہیں سپیریئر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔
انسان کا علم اور اس کی صلاحیتیں ساری مخلوق پر مقدم ہیں، یعنی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سارے مخلوق پر سپیریورٹی رکھتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے ابتدا ہی سے انسان خلق کیا ہے اور وہ ارتقاء کے تسلسل کی ایک کڑی نہیں ہے، جیسا کہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کے تحت انسان ڈائریکٹ انسان نہیں بنا بلکہ بندر سے ایوالو ہوتا ہوا انسان بن گیا، جبکہ قرآن کا کہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا۔ زمین پر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا اور اسے ایک دیرینہ اور اصلی دشمن یعنی ابلیس اور اس کے ناپاک عزائم سے آگاہ کر دیا گیا۔ یعنی زمین پہ انسان آزمائش کے لیے آیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارا ایک دشمن ہے ابلیس جو ہم کو بھٹکائے گا اور اللہ کی نافرمانی پر مائل کرے گا۔ یہ اطلاع ہم کو دے کر یہاں پر بھیجا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔